اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز ایک بات آپ کو بتاؤں کہ خبر ہے بڑی امپورٹنٹ۔ ایک تو جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی امریکہ کا انخلاء شروع ہوا ہے تو افغان فوجی اپنی نوکریاں چھوڑ چھوڑ کے تاجکستان فرار ہو گئے اور بڑی تیزی سے یہ فرار چل رہا ہے۔ یعنی کہ جو افغانیوں کی ایک عادت ہے کہ کھاؤ پیو اور ٹرخاؤ، یہ ان لوگوں کی جو ایکچول ہر ایک کو لوٹتے ہیں۔ یعنی کہ میری مراد مجاہدین سے یا ان سے نہیں ہے، یعنی کہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے گا کہ وہاں پہ اسمگلنگ چرس یہ سب کچھ تجارت کے اندر آتا ہے اور جائز ہے۔ تو جب تک امریکی تھے تگڑے ڈالروں میں تنخواہ لیتے رہے، اور جب ان کو پتہ لگا کہ اب باہر کھانے کا وقت ہے، یعنی کہ دیکھیں یہی فرق ہے جو ہمارے ملک کے سیاست دان اور جو تھرڈ کلاس قسم کے لوگ ہیں جو فوج کے بارے میں بولتے ہیں کہ ہماری فوج کا کبھی بھی کوئی شخص، بھلے وہ ہندو ہے، بھلے وہ ہماری فوج میں مسلمان ہے، سکھ ہے، ایون کہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، ہم میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتے، ہمارے فوجی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتے۔ یعنی کہ اگر صحیح معنوں میں کوئی اسلامی ملکوں کی اسلامی فوج ہے تو پاکستان ہے، اور افغانستان کے اندر اگر کوئی لڑنے کا جذبہ، جنہوں نے امریکہ کو یا رشیا کو تکنی کا ناچ نچایا، وہ افغان فوج نہیں، وہ پہلے جو تھی افغان فوج وہ رشیا کی کٹ پتلی تھی، اور اب جو افغان فوج ہے یہ امریکہ کی کٹ پتلی تھی۔ تو بہرحال یہ بات میں نے خبر تھی وہ میں نے آپ کو دے دی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کی طرف سے بڑا تگڑا پیغام گیا۔ تگڑا پیغام یہ ہے گا، اور جس سے مسلم امہ کے اندر پاکستان کی ایک بہت بڑی وہ ہوئی ہے، بلکہ تمام اسلامی ممالک جو ہیں کہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یار ایک ایسا ملک کہ جن کے جو وزرائے اعظم تھے وہ امریکہ کی ایک کال پہ، جسے کہتے ہیں لیٹ جانا، ایک ٹرم ہے گی، لیکن لیٹ کیا جاتے تھے، وہ تو فوراً کرکٹ میچ چھوڑ کے بھی امریکہ بھاگ جاتے تھے، اور جن کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ کلنٹن جو ہے وہ 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد امریکہ میں الیکشن ہونے والے ہیں اور کلنٹن ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ بل کلنٹن کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ وہاں پہ جا کے کلنٹن سے غیر مشروط طور پہ پہنچتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ جو کلنٹن نے شرط رکھی تھی کہ میری ایک ہی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے، تو کلنٹن سے غیر مشروط طور پہ اور اپنی فوجوں کو وڈرا کرتے ہیں وہاں سے کارگل سے، اور اس کے بعد ہمارا فوجی نقصان بھی ہوتا ہے، اور یہاں پہ پاکستان میں آ کے شادیانے بجائے جاتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کلنٹن صاحب حل کرائیں گے، جن کے خود 4 مہینے رہ گئے تھے، وہ ہمارا مسئلہ کیا حل کراتا۔ تو ایک وہ لالی پاپ جو نون لیگ کی حکومت اور پچھلے وزراء اعظم دیتے رہے تھے، وہ لالی پاپ پاکستان کو دے دیا گیا، کیونکہ حافظہ بڑا کمزور ہے ہماری قوم کا، تو 4 مہینے کے بعد پھر وہی والی بات ہوتی ہے کہ ٹرخاؤ۔ تو عمران خان نے بڑا تگڑا قسم کا ایک پیغام دیا ہے۔ ایک تو انہوں نے جو امریکی وزیر خارجہ تھے انہوں نے فون کیا، ان کا فون سننے سے انکار کیا، پھر ایک ریکویسٹ کی گئی کہ آپ جو بائیڈن کو فون کریں، تو وہ بھی انکار کر دیا گیا کہ میں جو بائیڈن کو کیوں فون کروں، اور اس کے بدلے کے اندر ایک واشنگٹن پوسٹ کے اندر عمران خان نے اپنا ایک مضمون لکھ کے بھیج دیا کہ یہ شائع کر دیں۔ اس مضمون کا جب لب و لہجہ تمام دنیا نے پڑھا تو ان کو پتہ لگ گیا کہ واقعی پاکستان کے اندر اب تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے، اور پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں میرا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بینگ اے جرنلسٹ کا یہ کام ہے کہ اچھی بات کے اوپر حکومت کو شاباش دے، ان کی اچھائی کو اجاگر کرے، اور اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو اس غلطی کو بھی وہ کریں، یعنی کہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں نیوٹرل ہوتے ہیں۔ جتنا رمضان پیکج کے بارے میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر عثمان بزدار یا ان لوگوں کا ذکر کیا، اتنا کسی بھی صحافی نے نہیں کیا ہوگا، لیکن اب جہاں پر اس چیز کی بات ہے کہ بحیثیت پاکستانی جب عمران خان نے ایک لفظ کا ایبسولوٹلی ناٹ، تو میرا سر فخر سے اس لیے بلند ہوا کہ واقعی میرے ملک کے اندر اب کوئی ایسا وزیر اعظم ہے جو میری ترجمانی کر رہا ہے، کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے رہا، عرب شہزادوں سے نہیں لے رہا، یو اے ای سے نہیں لے رہا، کسی بھی ملک سے نہیں لے رہا۔ تو اس کے ساتھ جب
جب عمران خان صاحب نے جو بائیڈن کو فون کرنے سے بھی انکار کر دیا تو بیک ڈور ڈپلومیسی اور بیک ڈور رابطے شامل ہو گئے اور بہت لوگوں نے کوشش کی، تو عمران خان صاحب نے بھی ایک دانہ پھینک دیا۔ یہ وہ خبر دے رہا ہوں جو میرا خیال ہے ابھی تک کسی جرنلسٹ نے نہیں دی ہوگی۔ عمران خان صاحب نے امریکہ کو درپردہ پیغام دیا ہے کہ آپ مسئلہ کشمیر حل کروا دیں، اس کے بعد آپ جو کہیں گے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم آپ کی کوئی ایک بات مان لیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ مسئلہ کشمیر حل کروا دیں۔ تو یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ جو ہماری طرف کی گیند تھی وہ اب امریکہ کے کورٹ کے اندر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پھینک دی۔ تو بات یہ ہے کہ ویورز کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی رحلت کے بعد پاکستان کو لیاقت علی خان کی صورت میں ایک لیڈر تو ملا، لیکن لیاقت علی خان صاحب کی زندگی نے بھی زیادہ وفا نہیں کی، کیوں گو کہ میں اپنی ویڈیوز کے اندر ذکر کرتا رہتا ہوں اور لیاقت علی خان صاحب کی کچھ پالیسیوں سے میں اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال جو تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کچھ اختلافات موجود ہیں۔ وہ اختلافات ایسے کہ لیاقت علی خان کو جب وہ وزیر اعظم بنے تو رشیا نے پہلے دورے کی دعوت دی کہ آئیں اور ہمارے ملک کا دورہ کریں، امریکہ نے بعد میں دی، لیکن لیاقت علی خان صاحب کی جو بیگم تھی، بیگم رانا لیاقت علی خان ان کا نام تھا، وہ امریکہ میں پاکستان کی سفیر تھیں۔ تو اب یہ پتہ نہیں امریکہ بیگم سے ملنے چلے گئے یا امریکہ کے صدر سے ملنے چلے گئے، اور جس کی وجہ سے ہم امریکن بلاک میں چلے گئے اور رشیا جو تھا وہ ہمارا مخالف ہو گیا، اور جس کا خمیازہ یہ ہوا کہ انڈیا جو تھا وہ رشین بلاک کے اندر چلا گیا، اور اس وقت انڈیا نے رشیا سے بھرپور مالی اور فوجی فائدہ اٹھایا جو امریکہ ہمیں نہ دے سکا اور نہ امریکہ نے کبھی ہمیں دیا۔ تو بہرحال بتانے کی بات یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پھر اس کے بعد تلا اوپر ہمارے اتنے وزرائے اعظم چینج ہوئے کہ آخر میں اندرا گاندھی جیسی عورت کو یہ کہنا پڑا کہ میں تو اتنی ساڑیاں نہیں بدلتی جتنے پاکستان کے وزیر اعظم بدل جاتے ہیں۔ پھر ایوب خان صاحب کا دور آتا ہے۔ ایوب خان صاحب کا دور ایک سنہری دور تھا جس کے اندر پاکستان نے تیز ترین فاسٹسٹ ترقی کی، اور ہمارے جو 5 سالہ منصوبے تھے وہ ہم سے کوریا مانگ کر لے کے گیا، اور کوریا آج کہاں سے کہاں چلا گیا، لیکن ہم نے ایوب خان کو چینی چور کہہ کے اور کتے کے گلے کے اندر پرچیاں ڈال کے، اس شخص وہ غیرت مند شخص تھا، اس نے ریزائن کیا اور اتر گیا اور اس نے کہا لو سنبھالو، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کو پتا ہے۔ پھر کیونکہ ہم نے جمہوریت کے مزے بھی لینا شروع کر دیے، ایوب خان کے بعد یحییٰ خان آتا ہے، یحییٰ خان جو ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور شیخ مجیب الرحمان کی جنگ شروع ہوتی ہے اور پاکستان تو لخت ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے جمہوریت کے مزے لیے، جمہوریت کے مزے لیتے لیتے پاکستان مخروص قوم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا دور آتا ہے۔ ضیاء الحق صاحب نے امریکہ سے مالی فوائد بھی حاصل کیے، اور وہ اس لیے امریکہ نے دیے کہ اس وقت رشیا جو تھا وہ افغانستان کے اندر تھا، تو رشیا کو بھگانے کے لیے افغانستان کے اندر سے ضیاء الحق صاحب نے امریکن امداد بھرپور طریقے سے حاصل کی، اور آخر میں ضیاء الحق صاحب کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ وہ امریکی سازش کا حصہ بنے اور امریکہ نے ان کو مروایا۔ اس کے بعد پھر ہم نے جمہوریت کے مزے لینے شروع کیے اور ملک کے اندر کرپشن کا بازار گرم ہوا۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور آتا ہے جو ایوب خان کے دور سے ملتا جلتا دور ہے۔ ڈالر کو انہوں نے ایک جگہ پہ اسٹیبل رکھا پورے 10 سال۔ آٹا، چینی، چاول، دال، یہ جو نون لیگ آج کل کریڈٹ اٹھاتی ہے کہ ہمارے دور میں جو گھی تھا وہ 160 روپے کلو تھا، تو بات یہ ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں تو 35 روپے کلو تھا۔ آپ جو آٹے کا کہتے ہیں کہ ہم 37 روپے کلو کے اندر نواز شریف دیتا تھا، تو پرویز مشرف کے دور میں 13 روپے کلو تھا۔ پیٹرول 45 روپے لیٹر تھا، اور ہر چیز کو آپ دیکھ لیں، دال جو تھی نا، جو دال سب سے مہنگی دال جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں تھی وہ میرا خیال ہے کہ مسور کی دال تھی، اور وہ بھی 35 روپے تھی۔ چنے کی دال تو 25 روپے اور 20 روپے کے اوپر ملتی تھی، اور چینی جو تھی پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر 28 روپے کلو تھی خالی۔ تو مقصد یہ کہ وہ ایک سنہری دور تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں جناب جمہوریت کا مزہ لینے کے لیے دوبارہ ہمارے زرداری صاحب، اور زرداری صاحب ڈالر کو ایک ہی رات میں اسحاق ڈار کے ساتھ مل کے 60 روپے سے 85 روپے کا کر دیتے ہیں، اور پھر نون لیگ کی حکومت جب آتی ہے زرداری کے بعد تو ڈالر 105 پہ جاتا ہے، پھر شاید خاقان بکواسی کی آتی ہے تو 125 روپے پہ جاتا ہے، پھر نگران آتے ہیں تو 140 روپے پہ جاتا ہے، اور پھر
لیکن اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ایک منتخب وزیر اعظم جس کو یہ لوگ سلیکٹڈ کہتے ہیں، اگر وہ سلیکٹڈ بھی ہے تو وہ اس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں کہ اب وہ الیکٹڈ ہے، اور ڈالر کو کوئی مصنوعی طریقے سے وہ نیچے نہیں لے کر آ رہے. اور پاکستان کی اگر ترقی کی شرح یہی رہی تو آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ ڈالر جو ہوگا وہ ہمارے روپے کے برابر ہو جائے گا، کیونکہ اس ٹائم پاکستان کو ایک سچا اور محب وطن لیڈر میرا خیال ہے کہ مل گیا. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں. وہ خبر یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں اپنی ایک ویڈیو کے اندر کچھ عرصے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے، اور اس کے اندر ہمارے ملک کی سیاسی جماعتیں بھی مل گئی ہیں. مولانا فضل الرحمان عرف ڈیزل، یہ دین فروش مولوی کو فارن فنڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا دھرنا اسلام آباد لانے والا ہے جس کا یہ اعلان کرے گا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے بھی کٹ پتلا تھا اور آج بھی کٹ پتلا ہے. یہ اسی امریکہ کی جھولی کے اندر آج بھی بیٹھا ہوا ہے جس کے اندر یہ ہر دور کے اندر بیٹھتا ہے، اور اس کو اب استعمال کرے گا امریکہ. جس طرح امریکہ جو ہوتا ہے ویورز، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب بھی استعمال کرتا ہے کسی اسلامی ملک کے اندر، یہ اسی طرح کے لوگوں کو استعمال کرتا ہے. کہیں پہ طالبان کے روپ میں استعمال کرتا ہے، کہیں پہ داعش کے روپ میں استعمال کرتا ہے، کہیں پہ وہ جو جسے کہتے ہیں کرد کے روپ میں عراق کے اندر کرد کے روپ کے اندر اس نے ان کو سپورٹ کیا، اور پاکستان کے اندر ان کو مفت کا ایک غلام ملا ہوا ہے جس کا نام ہے دین فروش بھی ہے، اور جسے کہتے ہیں چور بھی ہے، چوروں کا سردار بھی ہے بلکہ. تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے، اور آج کل بے روزگار بھی ہے. تو مولانا فضل الرحمان کو فارن فنڈنگ ہوئی ہے اور شروع ہو چکی ہے، اور پہلی قسط یہ لے بھی چکا ہے. تو اس نے اب یہ کرنا ہے کہ اسلام آباد میں دھرنا لے کر آنا ہے اور اس حکومت کے خلاف وہ کرنا شروع کر دینا ہے، جو کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہا. آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ موت تو برحق ہے، وہ تو ہر ایک کو آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا دانا لکھا ہوا ہے وہ ہم نے کھانا ہے، اور اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. تو موت تو شاید، ادروائز مولانا فضل الرحمان، بلو رانی، وہ جو ایک اور ہے گی وہ چڑیل کی شکل کی مریم نواز، مریم صفدر، یہ جتنی بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے عمران خان کو ہٹانا، اور نہ یہ ہٹا سکتے کیونکہ اب عوامی ان کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے ہر طریقے کے فربے آزمائے، انہوں نے ہائی کورٹ کو آزمایا. یعنی کہ دیکھیں ویور، عمران خان اس سسٹم سے بہت زیادہ اکتا چکا ہے. کس لیے اکتا چکا ہے؟ کہ ان چوروں ڈکیتوں کو 3 سال سے وہ پکڑ رہا ہے، اور ہائی کورٹ ان کو ریلیف دے دیتا ہے. کورٹ ان کو ریلیف دے دیتے ہیں، جن کورٹوں کا کام ہے مجرموں کو پکڑنا، وہ ان کو ریلیف دے دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ویور کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا نمک بھی ہمارا اپنا ہے اور نمک حرام ہمارے پاس وافر مقدار میں. تو بات یہ ہے کہ اچھا، میں آج آپ کو ایک اور بھی خبر دے دوں کہ آج تقریباً 1:30 بجے یا 2 بجے کے قریب عمران خان صاحب نے ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، اور ISI ہیڈ کوارٹر کے اندر ان کو تمام بریفنگ دے دی گئی ہے کہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور اس لیے ہم نے یہ کچھ اقدامات اٹھا لیے ہیں. مطلب یہ جو ایجنسی ہیں انہوں نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں وزیر اعظم کی حفاظت کے لیے، اور پلس افغانستان کے اوپر ISI نے اس ٹائم گہری نظر رکھی ہوئی ہے، اور خصوصاً ہمارے جو وزیرستان کے علاقے ہیں، یہ جو فاٹا کے علاقے جو ضم ہو چکے ہیں KPK کے اندر، اس کے اندر کسی قسم کی سورش برپا کی جا سکتی ہے. تو عوام سے میری التماس ہے کہ آنکھیں کھلی رکھیں، اور ان چوروں چکوں ڈکیتوں اور یہ جو دین فروش مولوی ہے اس پہ خاص طور پہ نظر رکھیں، کیونکہ اس کا مقصد اس ٹائم حکومت یا عوام کے لیے نہیں ہے کہ عوام کی ریلیف کے لیے میں کوئی جلسے جلوس کروں. یہ صرف اور صرف بیرونی ایجنڈے پر کاربند ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے، ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے جانا چاہیے، بہت ہو چکا. ایک یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں جو لوگوں کی منظور نظر ہو کر آ جاتی ہیں، انہوں نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ہوا، انہوں نے کوئی ایٹم بم نہیں بنایا ہوا، انہوں نے کوئی کمپیوٹر ایجاد نہیں کیا، انہوں نے ایون کہ اپنے گھر کی روٹی بھی ایجاد نہیں کی ہوئی کہ وہ بھی تندور سے منگاتی ہوں گی، یہ روٹی بھی پکانا ان کو نہیں آتی ہوگی، اور اسمبلی میں آ کے یہ ہمارے لیے کیا کریں گی. اس لیے یہ سرخی بارڈر جو ہے، یہ خواتین کی مخصوص نشستیں یہ ختم.
وہ جو بھگوڑا لندن میں، تیسری بات یہ اس کو اب واپس آنا چاہیے، اور اس کو نون لیگ کا کام ہے، اس کو بلائیں، اور شاہد خاقان بکواسی کا جہاں پہ بھی آپ کو ملے ہر فورم پہ اس سے پوچھیں کہ ہاں بھائی وہ بھگوڑا کب آئے گا۔ اور سب سے آخری بات کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ اپنا تشخص جو ہے وہ بہتر کرے، اور جو ان کا جو فاسٹسٹ قسم کا جو ان کا جسٹس ہے جس کا نام ہے گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس کو انصاف کے کٹہرے کے اندر لائے۔ وہ اپنے بیوی کے آنسوؤں کے پیچھے چھپ رہا ہے، اور آپ نے بھابھی کے آنسو دے کے جو اس کو ریلیف دیا ہے، یہ ریلیف نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو یہ پاکستان کے اندر یہ اسلامی مملکت کا یا اسلامی خواب کا یا اسلامی مملکت وہ تھی کہ جس کے اندر خلیفہ وقت سے پوچھا جاتا تھا کہ 2 چادریں تم نے جوڑا کیسے بنایا، تو انہوں نے کہا دوسری چادر میرے بیٹے کی۔ ادھر جنہوں نے انصاف مہیا کرنا ہے وہی رسیدیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔